سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں۔ ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے۔ جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر۔ جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بلد شروع کرتے ہیں ہم۔ لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، اور تو داخل ہونے والا اس شہر میں، ووالد وما ولد، قسم ہے والد کی یعنی باپ کی، اور اس نے جو جنم دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، البتہ تحقیق پیدا کیا ہم نے انسان کو محنت میں، سختی میں۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ ہرگز نہیں قادر ہو سکے گا اس پر کوئی ایک۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا مال ڈھیروں۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کہ نہیں دیکھا اس کو کوئی ایک۔ لم نجعل لہ عینین، کیا نہیں ہم نے بنائے اس کے لیے دو آنکھیں۔ ولسانا وشفتین، اور ایک زبان اور دو ہونٹ۔ وہدیناہ النجدین، اور راہ دکھائی ہم نے اس کو دو راستوں کی، دو راستے۔ فلاقتحم العقبہ، پس نہ گزرا داخل ہوا پہاڑ کی گھاٹی میں۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا چیز بتائے تجھ کو دشوار گھاٹی کیا ہے وہ۔ فک رقبہ، آزاد کرنا ایک گردن کا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا کھانا کھلانا ایک دن بھوک والے۔ یتیمن ذا مقربہ، کسی یتیم کو قریبی قربت والے۔ اور مسکینن ذا متربہ، یا کسی مسکین کو، خاک نشین کو۔
ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، صبر کی، اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی، رحم کی۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی لوگ دائیں بازو والے ہیں۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہماری آیت کے ساتھ وہ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ علیہم نار موصدہ، ان پر آگ ہے بند کی ہوئی۔ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی اور آپ کے لیے اس شہر میں لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے والد یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس کی اولاد کی، بلا شبہ ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی بھی قابو نہ پا سکے گا؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا؟ کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں نہیں دی اور زبان اور 2 ہونٹ، اور ہم نے اسے دونوں راستے سمجھا دیے سمجھا دیے، پھر وہ دشوار گھاٹی پر سے ہو کر نہیں گزرا، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے؟ وہ ہے کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا، کسی رشتہ دار یتیم کو یا کسی خاک نشین مسکین کو، پھر وہ ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور انہوں نے باہم صبر کی وصیت کی اور باہم رحم کرنے کی وصیت کی، وہی لوگ دائیں ہاتھ والے ہیں۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں کے منکر ہے اور جو لوگ ہماری آیتوں کا انکار کرنے والے ہوئے وہی بائیں ہاتھ والے ہیں، ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی آگ ہوگی۔ سورہ بلد کی ہم تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ بلد کا تعارف، اس سورت کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ البلد سے لیا گیا ہے، یعنی وہ سورت جس میں مکہ شہر کی قسم کھائی گئی ہے۔ اس سورت کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر تل گئے تھے، اور آپ کے خلاف ہر ظلم و زیادتی کو انہوں نے اپنے لیے جائز قرار دے لیا تھا۔ تو اس سورت کا موضوع انسان اور قیامت کے دن اس کی نجات ہے۔ تو سورہ بلد مکی ہے، اس میں 20 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 82 کلمات ہے اور 347 حروف ہے۔ مکہ معظمہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ کی قسم کھائی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کا حرمت والا گھر ہے، جو انسانوں کے لیے سب سے پہلا گھر اللہ کا گھر ہونے کی حیثیت سے تعمیر کیا گیا۔ مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پلیس آف برتھ ہے اور پلیس آف ریسیڈنس ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی حرمت و عظمت اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقدس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے کہ آپ وہاں موجود ہیں، یعنی آپ کا وہاں رہنا مکے والوں کے لیے شرف کا باعث ہے، لیکن مکہ والوں نے اس حقیقت کو نہیں سمجھا اور آپ کو وہاں سے نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ مکہ مکرمہ کی حرمت و عظمت میں بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے سال قضاء قبیلے نے بنو لیث قبیلے کے ایک شخص کو قتل کر دیا، کیونکہ بنو لیث نے بنو قضاء کا ایک شخص پہلے قتل کیا تھا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور یہ خطبہ دیا۔ بلا شبہ اللہ نے قتل و غارت یا فرمایا ہاتھی والوں کو مکہ مکرمہ سے روک دیا، اور اللہ نے اس پر اپنے رسول اور مومنوں کو غالب کر دیا۔ خبردار، مکہ مکرمہ نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال ہوا ہے اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا۔ خبردار،
یقیناً یہ میرے لیے بھی دن کی ایک ساعت یعنی گھڑی کے لیے حلال ہوا تھا۔ خبردار، مکہ اس وقت بھی حرمت والا ہے، اس کا کانٹا نہ توڑا جائے، درخت نہ کاٹا جائے اور اس کی کوئی گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے مگر اس کا اعلان کرنے والا اٹھا سکتا ہے۔ اگر کوئی قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو دو میں سے ایک بات کا اختیار ہے، دیت لے لے یا بدلہ لے لے۔ یمن کے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو باتیں فرمائی ہیں مجھے لکھ دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، ابو فلاں کے لیے یہ مسائل لکھ دو۔ پھر قریش میں سے ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے ازخر کے، یعنی ازخر ایک خوشبودار گھاس ہے جو کھجور کی چھال کی مانند ہوتی ہے، یعنی اس کی اجازت دیجیے، تو کیونکہ ہم اسے اپنے گھروں کی چھتوں اور اپنی قبروں میں ڈالتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، سوائے ازخر کے اسے کاٹنے کی اجازت ہے۔ یعنی ایک ازخر نام کا ایک خوشبودار گھاس کی جیسے کوئی چیز تھی، کھجور کی جو چھال ہوتی نا، کھجور کے جو چھال ہوتی ویسے گھاس جو تھی، تو اس سے جو ہے سو اس کی اجازت لیے کہ ہم اس کو کیا کاٹ سکتے ہیں، کیونکہ ہم گھروں کی چھتوں پہ اور قبروں میں اس کو ڈالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں سوائے ازخر کے اسے کاٹنے کی اجازت ہے، یعنی صرف وہ، باقی کسی چیز کی نہیں ہے۔ تو ایک دوسری حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مکہ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، لوگوں نے حرام نہیں کیا، لہٰذا اگر کوئی شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کے لیے حلال نہیں کہ مکے میں خون ریزی کرے اور نہ وہاں سے کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قتال یعنی لڑائی سے جواز پیدا کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو تو اجازت دی تھی، لیکن تمہیں اس نے یہ اجازت نہیں دی، اور مجھے بھی دن میں کچھ وقت کے لیے اجازت ملی تھی، اور آج اس کی حرمت پھر ویسے ہی ہو گئی جیسے کل تھی۔ جو شخص یہاں حاضر ہے اسے چاہیے کہ غائب کو یہ خبر پہنچا دے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ انسان مشقت میں پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 3 قسمیں کھا کر یہ بات بیان کی ہے کہ بے شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا۔ ایک تو حرمت والے شہر مکہ مکرمہ کی قسم کھائی، دوسرے آدم علیہ السلام کی قسم، پھر تیسرے آدم علیہ السلام کی اولاد کی قسم۔ تو پیدائش سے لے کر آخری دن تک انسان جد و جہد یعنی محنت و مشقت اور کئی قسم کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ انسان دنیا میں مزے کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے لیے یہ دنیا محنت، مشقت اور سختیاں جھیلنے کی جگہ ہے، اور کوئی انسان بھی اس حالت سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ہر انسان کی زندگی ماں کے پیٹ میں پھر نطفہ ٹھہرنے سے لے کر موت کے آخری سانس تک اس بات پر گواہ ہے کہ اسے قدم قدم پر تکلیف، مشقت، محنت، خطرات اور شدید مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھا تو ہر وقت اس خطرے میں مبتلا تھا کہ اندر ہی مر جائے گا یا وقت سے پہلے گر جائے گا، اور ڈیلیوری کے وقت اس کی زندگی اور موت کے درمیان کوئی فاصلہ نہ تھا، یعنی جب ڈیلیوری ہوتی تو زندگی اور موت کے درمیان بالکل بھی فاصلہ نہیں تھا، یا تو مر بھی سکتا تھا یا تو زندگی مل سکتی تھی۔ اس طرح پیدا ہوا تو بے بس تھا، پھر کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہ ہوتا، یوں ہی سسک کر مر جاتا، یعنی اگر کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تو ایسی ہی سسک کر مر جاتا۔ چلنے کے قابل ہوا تو قدم قدم پر گرتا پڑتا تھا، پھر بچپن سے جوانی اور بڑھاپے تک ایسی جسمانی تبدیلیوں سے گزرنا پڑتا کہ کوئی تبدیلی بھی اگر غلط سمت میں ہو جاتی تو اس کی جان جا سکتی تھی، اور وہ اگر بادشاہ یا امیر بھی ہے
تو کسی وقت اس اندیشے سے اس کو چین نصیب نہیں ہے کہ کہیں اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو جائے۔ وہ اگر جیسا دنیا کو فتح بھی کر لے تو کسی وقت اسے خطرے سے امن میں نہیں کہ اس کے اپنے ساتھیوں میں سے کوئی بغاوت نہ کر دے۔ اگر وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا دولت مند بھی ہے تو اس فکر اور سوچ میں ڈوبا ہوا ہے کہ اپنی دولت کو کیسے بڑھائے اور کس طرح اس کی حفاظت کرے۔ غرض کوئی شخص بھی ہو چین کی نعمت سے بہرہ مند نہیں ہے، کیونکہ انسان پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے، اپنے آپ کو دیکھیے یا اپنے آس پاس دیکھیے، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے کہ انہیں ہمیشہ سکون میں رہا ہو، کچھ نہ کچھ اس کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتائی ہے۔ کیا انسان گرفت الہی سے آزاد ہے؟ یعنی کیا انسان اللہ کی گرفت سے آزاد ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی آزاد ہے؟ انسانی زندگی کے ایک واضح اور ناقابل تردید حقیقت بیان کرنے کے بعد، یعنی انسان کی زندگی ایک کلیئر حقیقت، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو زندگی ہے اس کو بالکل ہی واضح کر دیا ہے، اور یہ حقیقت انسان کی بیان کرنے کے بعد پھر انسان سے سوال کیا گیا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو پا نہیں سکتا، یعنی قابو نہیں پا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے بارے میں، یعنی انسان کی زندگی کی ایک واضح حقیقت کو بیان کر دیا۔ بیان کرنے کے بعد انسان سے سوال کیا کہ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ انسان کو جو ہے سو کوئی پکڑ نہیں سکتا، یعنی یہ انسان جو زندگی کے پہلے لمحے سے لے کر آخری لمحے تک محنت و مشقت کا شکار رہا، کیا یہ بیچارہ انسان اپنی حقیقت کو بھول گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسے جو قوت دی، قدرت دی اور مال و دولت بخشی، تو اس میں یہ جو ہے سو بے جا طریقے سے اس کو یعنی خرچ کرتا ہے، بے جا طریقے سے، بے رحمی سے اس کو خرچ کرتا ہے، جیسے کہ کوئی پوچھنے والا ہی نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو بھی دی، اس کو مال دیا، دولت دی یا قدرت دی یا جو بھی قوت دی، اس کو بے رحمی سے جو ہے سو وہ اس کو خرچ کرتا ہے، چاہے وہ قوت ہو یا وقت ہو، جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے تو اس کو بے رحمی سے اس کو جو ہے سو خرچ کرتا ہے، جیسے کہ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، تو وہ خود مختار ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں جو اس کا محاسبہ کرے۔ یعنی وہ سمجھتا ہے کہ میں خود مختار ہوں، اس پر کوئی کس کا بھی اختیار نہیں ہے اور نہ میرا کوئی محاسبہ کرے گا۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو کر سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، گناہ اور نافرمانی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو ناجائز خواہشات میں اڑا دیتا ہے، اور ایسا کرتے وقت وہ کوئی تنگی محسوس بھی نہیں کرتا۔ اگر کبھی اسے نیکی کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جائے تو بڑے غرور، تکبر اور ڈھٹائی سے کہتا ہے کہ میں تو ڈھیروں مال خرچ کر چکا ہوں، اب ان کاموں میں خرچ کرنے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں، جو کچھ پہلے خرچ ہو چکا بس وہی کافی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا خیال یہ ہے کہ اسے خرچ کرتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا اللہ تعالیٰ غافل تھا؟ کیا اسے معلوم نہیں کہ یہ کہاں کہاں کتنا کچھ خرچ کرتا رہا، اور اب اس کے پاس کیا کچھ ہے؟ یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کے جو بھی نعمتیں ہم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں اس کو صحیح طریقے سے، صحیح ڈھنگ سے،
صحیح وقت پر صحیح جگہ خرچ کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ نعمتیں دینے والا کون؟ انسان کی اس غفلت اور جہالت پر تنبیہ فرمانے کے بعد کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اوپر اللہ تعالیٰ بھی قدرت نہیں رکھتا اور یہ کہ اس کے اعمال کا کوئی دیکھنے والا نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے چند ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو اس کے جسم میں ایسی عطا فرمائی ہیں کہ وہ خود ان کی حکمت ہی پر غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی بے مثال حکمت اور قدرت کا نظارہ انہی چیزوں میں کر لے گا۔ یعنی اگر وہ غور کر لے گا اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کا یہ جو حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے، اس کا جو ہے سو وہ خود جائزہ لے لے، نظارہ کر لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ ان نعمتوں میں سب سے پہلے کیا ہے؟ 2 آنکھیں ہیں۔ آنکھوں کا ذکر فرمایا ہے کہ آنکھ کے نازک پردے، نازک رگیں، ان میں قدرتی روشنی، پھر آنکھ اتنا نازک ترین پارٹ ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، یعنی ہم خود سوچے کہ 2 آنکھیں ہیں، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں، ہم جو ہے سو اس کے ساتھ جیسا یعنی ہم وہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس سے جو ہے سو قدرتی روشنی جو ہے اس میں یہ کلیئرلی ہم کو معلوم ہے کہ یہ نازک ترین پارٹ ہے، سب سے نازک حصہ ہے آنکھ۔ اس کی حفاظت کا سامان خود اس کی پیدائش میں کیا گیا کہ اس کے اوپر پردے ڈال دیے جو خود کار مشین کی طرح جب کوئی نقصان دہ چیز سامنے آتی دکھائی دے تو خود بخود بغیر کسی اختیار کے بند ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے یہ جو آئی لڈس آنکھ ہے اس کے اوپر جو ہماری پلکیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آئی لڈ جو بنائی ہیں، کوئی بھی چیز نقصان کی آتے ہی دیکھتے، کوئی ایک دم زور سے ہوا بھی چلی تو ہم آنکھیں فوری بند کر لیتے ہیں، تو بغیر کسی اختیار کے ہم خود بخود ہماری آنکھیں بند ہو جاتی ہیں۔ تو ان پردوں کے اوپر پلکوں کے بال کھڑے کر دیے جو گرد و غبار کو روکتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے سو آئی بروز ہے، اس کے آئی برو کے بال رکھے جو اوپر سے آنے والی چیزوں کو براہ راست آنکھ میں نہیں پہنچنے دیتے، اسی لیے آئی بروز ہے۔ اسے چہرے کے اندر اس طرح فٹ کیا گیا ہے کہ اوپر سخت ہڈی ہے، نیچے رخسار کی سخت ہڈی ہے۔ آدمی کہیں چہرے کے بل گر جائے یا اس کے چہرے پر کوئی چیز آ پڑے تو اوپر نیچے کی ہڈیاں آنکھ کو بچا لے گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھے کیسے نعمتوں سے نوازا، صرف یہ ایک چیز پر ہی غور کر لیں۔ دوسری چیز زبان ہے، زبان کی عجیب و غریب تخلیق، یعنی یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب تخلیق کی ہے، اور دل کی جو باتیں ہیں اس کی ترجمانی جو اس خود کار مشین کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی خود بخود زبان سے ہماری باتیں نکلتی ہے۔ اس حیرت انگیز طریقہ کار کو دیکھو کہ دل میں ایک مضمون آیا، یعنی ایک ٹاپک آیا، تو جو بھی سبجیکٹ یا ٹاپک کہہ لے کچھ بھی، تو دماغ نے اس پر غور کیا، پھر اس کے عنوان اور اس کے الفاظ تیار کیے اور وہ الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلنے لگے۔ دیکھیے اب صرف میرا ہی دیکھ لیے، میرے آنکھوں سے میں دیکھ کر پڑھ رہی ہوں، دل میں جا رہا ہے، پھر دل سے زبان پہ نکل رہا ہے، وہ زبان پہ کیسے ذہن اس کو غور کیا، دماغ اس پر غور کیا، اس کا پھر الفاظ تیار کیے اور الفاظ اس زبان کی مشین سے نکلنے لگے۔ یہ اتنا بڑا کام ایسی تیزی سے ہو رہا ہے کہ سننے والے کو یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ ان الفاظ کے زبان پر آنے میں اس کے پیچھے کتنے پارٹس نے کام کیا ہے، تب یہ کلمات یہ زبان پر آئے ہیں، یہ جو ورڈز ہماری زبان پر آتے ہیں، یہ اتنے سارے پارٹس کام کرنے کے بعد ہماری زبان پر آتے ہیں۔ زبان کے ساتھ ہونٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ زبان کے کام میں ہونٹ بڑے مددگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں اگر
ہونٹ نہیں ہوتے تو کیسا؟ آواز اور حرف کی جدا جدا شکلیں وہی بناتے ہیں ہونٹ۔ زبان اور ہونٹ ہی وہ آلات ہیں جن سے انسان اپنے دل کی بات کو ادا کرتا ہے۔ زبان کا ایک کلمہ بعض دفعہ تلوار اور بم سے زیادہ کام کرتا ہے۔ بعض دفعہ اس کی وجہ سے انسان جہنم میں گر جاتا ہے اور بعض دفعہ تخت پر بیٹھ جاتا ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ایک لمبی حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی بنیادی احکام کے متعلق آگاہ کیا، تو انہی باتوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، کیا میں تجھے ایسی بات نہ بتاؤں جس پر ان سب کا دار و مدار ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ نے اپنی زبان مبارک کو پکڑا اور فرمایا، اس کو روک کے رکھو۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا ہم زبان کے ذریعے سے جو گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہماری گرفت ہوگی؟ آپ نے فرمایا، اے معاذ، تیری ماں تجھے گم پائے، یہ بد دعا نہیں بلکہ تنبیہ کے لیے عربی محاورہ ہے کہ اکثر یہ عربس میں اس طرح سے محاورہ یوز کرتے تھے، تیری ماں تجھے گم پائے، یعنی لوگوں کو ان کے منہ کے بل، یا فرمایا نتنوں کے بل جہنم میں ڈالنے والی ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی تو ہوں گی۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ کیونکہ زبان سے ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں، زبان ہی سے تو ہے اچھا یا برا۔ کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہے تو زبان کے ذریعے سے جو تکلیف پہنچتی ہے وہ مارنے سے بھی زیادہ اس کو تکلیف پہنچتی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے زبان کی وجہ سے بھی انسان جو ہے سو جہنم میں جا سکتا ہے۔ جہنم میں نتنوں کے بل جہنم میں ڈالنے والی چیز کیا ہے؟ زبان ہے۔ دشوار گھاٹی عبور کرنا، یہاں پر عربی میں عقبہ جو ہے اس دشوار گزار راستے کو کہتے ہیں، یعنی جو مشکل جو راستہ رہتا ہے، جو مشکل راستے سے جو گزرتے ہیں اس کو کہتے ہیں، جو بلندی پر جانے کے لیے پہاڑوں میں سے گزرتا ہے۔ مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ترغیب دلائی ہے کہ وہ نفس کے تقاضوں اور شیطان کے وسوسوں کو نظر انداز کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو بھلائی کے کاموں میں خرچ کرے اور ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کر کے عظمتوں کی بلندیوں کی طرف سفر کرے۔ ان کاموں میں سے چند یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، بھوکے کو کھانا کھلانا۔ تو غلام آزاد کرنے کی حدیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو غلام کے ہر عضو سے جو ہے سو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ یعنی اس کے جتنے بھی پارٹس ہیں انسان کے، اس کو وہاں سے، تو یعنی پورا غلام آزاد کرنا یعنی پورا انسان دوزخ کے آگ سے آزاد ہوگا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ آج کل اس کی ایک صورت یہ ہے کہ آج کل تو غلام نہیں ہے، تو اب اس کی صورت کیا ہے؟ جیل میں ناحق قید بند ہونے والوں سے تعاون کرنا، یا پھر کسی مخروض کو قرض کے بوجھ سے نجات دلانا ہو سکتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کا کسی انسان کو غلامی سے چھڑانا ہے۔ آج جس طرح کسی مخروض شخص کی مدد کر کے اس کو قرض سے نجات دلا دینا ختم ہو گیا ہے، اسی طرح قرض حسنہ دینے کا سلسلہ بھی تقریباً اللہ ماشاء اللہ بند ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے سودی سلسلے عام ہو گئے ہیں۔ حالانکہ قرض حسنہ کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ رسول کا فرمان ہے، قرض دینا نصف صدقے کے قائم مقام ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تنگ دست مخروض کو مقررہ مدت کے بعد مزید مہلت دینا بھی نہایت ہی فضیلت والا عمل ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو ادائیگی کی مدت آنے تک اسے روزانہ اتنی رقم جو اس نے قرض دی ہے صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، اور ادائیگی کی مدت آنے کے بعد مزید مہلت دے گا تو اسے روزانہ اس سے دگنا اجر ملتا رہے گا۔ ایک مسند احمد کی حدیث ہے یہ، اور ایک حدیث ہے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی یا اس سے اس کا قرض ہی معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا بڑا نیکی کا کام ہے، یہ تو سب جانتے ہیں۔ کھانا کھلانا کسی کو بھی ہو ثواب سے خالی نہیں ہے، مگر بعض لوگ ایسے ہیں جنہیں کھانا کھلانا بہت بڑا ثواب بن جاتا ہے۔ اس لیے اس بڑے ثواب کو حاصل کرنے کی ترغیب دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بھوک والے دن کسی رشتہ دار، یتیم کو یا کسی خاک نشین یعنی مسکین کو کھانا کھلانا۔ یتیم کی دیکھ بھال اور پرورش ویسے ہی بڑے اجر کا کام ہے، لیکن اگر یتیم رشتہ دار بھی ہو تو اس کی دیکھ بھال کا اجر بھی دگنا ہے، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ خصوصاً ایسے دن میں کھانا کھلانا جس میں وہ بھوکا ہو اور بھی زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اسی طرح کوئی ایسا مسکین ہے جس کی مسکینی نے اسے خاک نشین بنا کر رکھا ہے، وہ بہت زیادہ محتاج اور تنگ دست ہے، یعنی وہ بہت زیادہ محتاج اور تنگ دست ہے، اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے، اسے کھانا کھلانا بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ اگر وہ رشتہ دار بھی ہے تو اس کو کھانا کھلانے سے اجر و ثواب بھی دگنا ملے گا، ایک صدقے کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کے لیے کوشش کرنے والا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، یا اس شخص کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی کسی گردن کو آزاد کر دینا، کسی بھوکے رشتہ دار، یتیم یا مسکین کو کھانا کھلا دینا دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، جس کے ذریعے سے انسان جہنم سے بچ کر جنت میں جا پہنچے گا۔ ایمان کے بغیر عمل بیکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر و ثواب والے کاموں کا تذکرہ کرنے کے بعد اپنا یہ قانون بتایا ہے کہ اللہ کے یہاں وہی نیک عمل قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ جو بھی عمل کرے، کھانا کھلانا ہو، یتیم کی دیکھ بھال ہو، جو بھی ہے وہ ایمان کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی اس کی وضاحت کی ہے کہ نیکی وہی قابل قدر اور نجات کا ذریعہ ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ جو شخص بھی قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا وہ یہ دیکھے گا کہ اس کتاب میں جہاں بھی نیک عمل کے اجر اور اس کے اچھے بدلے کا ذکر کیا گیا، وہاں لازماً اس کے ساتھ ایمان کی شرط لگائی گئی ہے۔ جو بھی قرآن کا جیسا پڑھنے لگے، جو بھی قرآن کو پڑھتا ہے، سمجھتا ہے، تو اس میں یہی شرط ہے لگائی ہے کہ ایمان کے ساتھ، ایمان کے بغیر عمل کو کہیں بھی اللہ کے یہاں مقبول قرار نہیں دیا گیا اور نہ اس پر کسی اجر کی امید دلائی گئی ہے، یعنی ایمان ضروری ہے۔ اہل ایمان کی اہم ذمہ داری۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے بغیر عمل کے قبول نہ ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اہل ایمان کا یہ فرض بتایا ہے کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی صبر اور مرحمت کی تلقین کرتے رہیں۔ صبر سے مراد نفس کو برائیوں سے روکنا اور بھلائیوں پر عمل کرنا ہے، اور مرحمت سے مراد دوسروں کے حال پر رحم کھانا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھ کر ان پر ظلم و زیادتی سے اجتناب کرنا ہے۔ اور اس میں تقریباً دین کے سارے ہی احکام آ جاتے ہیں۔ یہ فرض شناس یہ وہ لوگ ہیں جو بہت ہی خوش نصیب ہیں جنہیں اعمال نامہ ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
اس کے برعکس جو لوگ اللہ تعالیٰ اور آخرت اور اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے ہیں وہ اپنے برے اعمال کی شامت کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ انہیں اعمال نامہ بھی پیٹھ کے پیچھے بائیں ہاتھ میں تھمایا جائے گا۔ انہیں زنجیروں میں جکڑنے کے بعد جہنم میں پھینک کر اس کے سب دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ پھر اب آیت مبارکہ کی کچھ حکمت اور تقاضے، یعنی اس کے جو ڈیمانڈس ہے یہ سورہ کی، اللہ تعالیٰ نے حرمت والے شہر مکہ کی قسم کھا کر اس کی عظمت اور حرمت میں اضافہ فرمایا، اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آج اگرچہ کفار مکہ آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، لیکن جلد وہ جو ہے سو وقت آنے والا ہے جب آپ اور آپ کے صحابہ مکہ پر غالب ہوں گے۔ پھر آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے شرف کو دوبارہ کر دیا۔ انسان پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جدوجہد، کوشش، مقابلے، محنت، مشقت اور طرح طرح کی ذہنی اور جسمانی تکلیفوں کا شکار رہتا ہے۔ پھر غافل اور نادان انسان مال و دولت حاصل کرنے کے لیے اخلاقی قدروں کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے مال حاصل کرتا ہے۔ جب اسے راہ حق میں مال دینے کے لیے کہا جاتا ہے تو کہتا ہے میں تو پہلے ہی بہت مال خرچ کر چکا ہوں۔ یہ اکثر ہم سنتے آئے ہیں، اپنے سراؤنڈنگز میں اکثر سے اکثر یہ چیز ہم سنتے ہیں، اور یہ بھی ہم کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ارادہ اور اختیار عطا کیا ہے اور اچھا اور برا دونوں راستے دکھا دیے، تو انہی کے مطابق حساب کتاب ہوگا۔ غلاموں کو آزاد کرنا، پھر قحط اور بھوک کے زمانے میں اپنے رشتہ داروں اور غیروں کی مالی امداد کرنا، غریبوں اور مسکینوں کا سہارا بننا، پھر دشوار گزار گھاٹی میں داخل ہونا ہے، تو جس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، یعنی اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ ایمان کے بغیر تمام اچھے کام بیکار اور فضول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہی عمل قابل قبول ہے جو ایمان کے ساتھ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ خاتمہ بالایمان کرے، خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کرے ہمارا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہر عمل اور اچھے عمل کو قبول کر لے اور ہر برے عمل کو معاف فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالى